السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے علم و تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی کلاس میں آپ کو لفظ اللہ کے نام کے قاعدے کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ آج کی کلاس آپ کو بہت غور سے سمجھنی ہے، کیونکہ عموماً لوگ یہ حروف پڑھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے قواعد کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ کے چلیں گے تو ہماری یہ جو مسٹیک ہیں جو عموماً لوگ پڑھنے میں کر لیتے ہیں، تو ان کی یہ جو خامی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ تو آج کی کلاس کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ پہچان کرواتی ہوں، دیکھیں لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے هو اللہ رسول اللہ، اب یہاں پر ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ اسی طرح یہ مثال دیکھیں، من اللہ، اب یہاں اللہم، اب یہاں پر ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری اس کی سمجھنے والی یہ بات ہے کہ لفظ اللہ، دھیان دیں، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لام کو باریک پڑھنا ہے۔ اب جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں یہ حروف آتا ہے، فور ایگزامپل ہم نے کیا کیا، باریک پڑھا، الحمدللہ، ہم نے ال کا لام باریک پڑھا، اور ہم نے آگے حروف کو بھی باریک پڑھا ہے، للہ باریک پڑھا ہے۔ عموماً لوگ یہاں سے بہت غلطی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، اب دوسری مثال میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں پیش کی مثال ہے، زبر کی مثال میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، اب یہ پیش کی مثال ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کو تعارف میں یہ بتایا تھا کہ اگر لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام پر پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، رسول اللہ، قال اللہم، اب یہاں پر ہم نے موٹا پڑھا ہے۔ اب ایک مثال یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ باریک کس صورت میں پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں باریک پڑھنے کیا ہے، زیر کی مثال ایسے ہے، لفظ اللہ سے پہلے والے جو حروف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہم نے باریک پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ، باریک۔ اب قل اللہم، باریک۔ تو اسی طرح اور حروف بھی ہیں، ما واللہم۔ اسی طرح آپ قرآن پاک میں مثالیں ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے اس کی پریکٹس کریں، تو اس طرح آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ بعض اوقات پڑھنے میں لوگ یہ بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں، اس طرح معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جو حروف لکھا ہو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں قواعد کے ساتھ لازم ہے کہ ہم قرآن کو قواعد جان کے اس کے بعد تلاوت کریں۔ ویسے بھی مومن پر لازم ہے کہ وہ قرآن پاک تجوید سے سیکھے، کیونکہ ہم اگر تجوید سے نہیں پڑھیں گے تو اس طرح جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان سے ہماری تلاوت میں تبدیل ہوتے جائیں گے معنی، تو تجوید سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔